جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ نہ جان لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا علم پر عمل ہو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر اس سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرنا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے 4 سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔
محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہے، انہیں ذرا غور سے سنو۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ 1000 تعلق 1000 رشتے مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ اگر اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اے انس اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی۔ نمبر 4، چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے بنے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ نمبر 5،
چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن تم میرے ساتھیوں میں سے ہو۔